سورہ الحج ہے، دعا کریں 2026 کا حج اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ سورہ الحج ہے، مدنیہ ہے، اس کی 78 آیات ہیں، 10 رکوع ہیں اس کے۔ سورہ حج کا موضوع ہے باطل تصورات کی زوردار نفی۔ پہلے رکوع میں ہے ایک آیت نمبر 1 to 10 اللہ کی عظیم قدرتوں کا بیان ہو رہا ہے، یعنی یہاں پہ نا روز قیامت کے بارے میں بیان ہے پہلے رکوع میں۔ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیت بچے کو چھوڑ دیں گی، یعنی ہر کام، جس دن قیامت آنی ہے نا کوئی کام بھی پورا نہیں ہوگا، ہر کام جو ہے وہ، یعنی اگر کوئی بازار گیا ہے وہ خریدنے لگے گا، لینے والا لے نہیں پائے گا، دینے والا دے نہیں پائے گا۔ ماں بچے کو دودھ پلائے گی تو دودھ پیتا ہوا بچے کو چھوڑ دے گی، حمل والیوں کا حمل، مطلب ہر چیز ادھوری ہوگی قیامت والے دن۔ لوگ دیوانے نظر آئیں گے، وہ حالانکہ وہ دیوانے نہیں ہوں گے۔ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی اس قدرت کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے خون سے جمے ہوئے سے بنایا، دنیا میں بھیجا، پھر رفتہ رفتہ اس کی عمر کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ اس طرح سے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اس میں خوبصورت پودے وہ میں ہرگز شامل نہ فرمانا۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو یعبد اللہ عبادت کرتا ہے اللہ کی، علی حرفین کنارے پر، فَإِن پھر اگر اصابہ پہنچے اسے خیر بلائی، اطمأن وہ مطمئن ہو جاتا ہے بھی اس پر، وَإِنْ أَصَابَتْهُ اور اگر پہنچے اسے فتنۃ کوئی آزمائش، جن کا لبا وہ پلٹ جاتا ہے علی وجہی اپنے چہرے پر، خسرت دنیا اس نے نقصان اٹھایا، الدنیا دنیا والآخرہ اور آخرت کا، ذالک یہ ہے هو الخسران المبین وہ خسارہ کھلم کھلا۔ یدعو وہ پکارتا ہے من دون اللہ سوائے اللہ کے، ما لا یضرہ اسے جو نہیں نقصان دیتا اسے، وما لا ینفعہ اور جو نہیں نفع دیتا اسے، ذالکا یہی ہے وہ الضلال البعید وہ گمراہی دور کی۔ استغفر اللہ۔ یدعو وہ پکارتا ہے لمن یقیناً اس سے ضرہ نقصان جس کا اقرب قریب تر ہے، من نفی اس کے نفع سے، لبیس البتہ کتنا برا ہے، المولا دوست، ولبیس العشیر اور البتہ کتنا برا ہے ساتھی۔ ان اللہ بے شک اللہ یدخل الذین وہ داخل کرے گا انہیں جو امن و ایمان لائے، وعمل الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، جنات باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں، ان بے شک اللہ اللہ یفعل کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ من کان یظن جو کوئی ہے سمجھتا اللہ یہ کہ ہرگز نہیں ینصرہ ہو مدد کرے گا اس کی اللہ اللہ فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، فلیمدد پر چاہیے کہ وہ دراز کر لے بسبب ایک رسی الی السماء طرف آسمان کے، ثم لیقطع پھر چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے، فلینظر پھر چاہیے کہ وہ دیکھے، حل یذہبن کیا واقع لے جاتی ہے کیدہ تدبیر اس کی، ما اس چیز کی یغیظ جو غصہ دلاتی ہے، وکذالک اور اس طرح انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے آیات آیات بینات واضح، وان اللہ بے شک اللہ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یرید جسے وہ چاہتا ہے، ان الذین بے شک وہ جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین وہ جو ہادو یہودی بن گئے، والصابئین اور صابی، والنصارى اور نصارى، والمجوس اور مجوسی، والذین وہ جنہوں نے اشرکوا شرک کیا، ان اللہ بے شک اللہ یفصل فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت دن قیامت کے، ان اللہ بے شک اللہ علاؤ پر کلی ہر شیء چیز کے شہید خوب گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ بے شک کیا نہیں دیکھا آپ نے اللہ اللہ کو یسجدو سجدہ کرتا ہے لہو اسی کو، من جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض اور جو زمین میں ہے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور چپائے، وکثیر اور بہت سے من الناس لوگوں میں سے، وکثیر اور بہت سے حق کا ثابت ہو چکا ہے علیہ عذاب ان پر عذاب، ومن یہن اللہ اور جسے رسوا کر دے اللہ، استغفر اللہ، فما لہ تو نہیں ہے اس کے لیے من مکرم کوئی عزت دینے والا، استغفر اللہ۔ ان اللہ بے شک اللہ یفعل وہ کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ چھٹا سجدہ آیا ہے، ہر نماز کے بعد جو ہے وہ اپنے سجدے دے لیا کیجیے۔ ہاذانی یہ دو خصمانی جگڑنے والے ہیں، ریڈ کلر سے انڈر لائن کیجیے اگلی آیات کو، اللہ سے فوری پناہ مانگیے کہ اللہ ہم سب کا شمار ان لوگوں میں ہرگز مت کرنا، آمین۔ اللہ ہمیں دونوں دین میں دنیا میں آخرت میں ہر عذاب و فتنہ سے محفوظ رکھنا۔ ہاذانی یہ دو خصمانی جگڑنے والے ہیں، اختصموا جنہوں نے جھگڑا کیا، پھر ربہم اپنے رب کے بارے میں، فالذین تو وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، قطعت کاٹے جا چکے ہیں، لہم ان کے لیے ثیابن کپڑے، من نار آگ سے، جو سبو ڈالا جائے گا، من فوقی اوپر سے، رؤوسہم ان کے سروں سے،
الحمیم کھولتا ہوا پانی، یسحرو پگھلا دیا جائے گا بھی ساتھ اس کے، ما فی بطونہم جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود اور کھالیں بھی، ولہم ان کے لیے مقامیو ہتھوڑے ہوں گے، من حدید لوہے کے، علامہ جب بھی ارادو وہ چاہیں گے، این یخرجو کہ وہ نکل جائیں منہا اس سے، من غم غم سے، اعیدو وہ لٹا دیے جائیں گے فیہا اسی میں، وذوقوا اور چکھو عذاب الحریق عذاب آگ کا، استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ جی ہمیں ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں کو ہم سے جڑے ہر رشتے کو ان لوگوں میں اس عذاب میں ہرگز مبتلا مت کرنا، آمین اللہم آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آگے حدیث کو نمبر 4 ہے، آیت نمبر 22 سے جو ہے 26 سے 33 ہے، حج کے مناسک اور برکات۔ حج کے مناسک ہیں، سوری، حرم کی سرزمین پر مسجد کی طرح سب کا حق ہے، حرم کی سرزمین پر مسجد کی طرح سب کا حق ہے، باعمل مومنوں کے لیے باغاتوں کی خوشخبریاں ہیں، اور جو دوسرے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ بتائے جا رہے ہیں کہ حرم کی سرزمین پر کسی کی ملکیت نہیں، یہ تمام مسلمانوں کے لیے بالکل اس طرح ہے جیسے ایک مسجد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے حرم کی سعادت اور زیارت تا حشر نصیب فرمائے۔ ان اللہ بے شک اللہ یدخل الذین داخل کرے گا انہیں جو امن و ایمان لائے، وعمل الصالحات جنہوں نے عمل کیے نیک، جنت باغات ہیں تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں، یحلون وہ آراستہ کیے جائیں گے۔ اچھا دنیا میں کچھ ملے چاہے نہ ملے، دعا کریں آخرت میں نا اللہ نے نا عورتوں کو سونے کے کنگن پہنانے ہیں، نیک عورتوں کو جنت میں۔ جب ہم نے انٹر ہونا ہے نا، ابھی پریکٹس کے طور پر ابھی پہن کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ جو اللہ سے ریئل پہنیں گے جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ پہنیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ جنت تجری من تحتها الانہار، یحلون وہ راستہ کیے جائیں گے فیہا ان میں، من اساور، اساور کا مطلب ہوتا ہے کنگن، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتیوں کے، سبحان اللہ، ولباسہم اور ان کا لباس فیہا ان میں حریر ریشم کا ہوگا۔ ابھی ہم لباس لاتی نا یہ میکسی وغیرہ فراک وغیرہ کتنا کتنا فلیئر رکھ لیتی ہیں، لیکن جنت میں نا آپ کے لباس کا فیئر 70 گز ہوگا، 70 گز دائیں، 70 گز بائیں، 70 آگے 70 پیچھے، امیجن کریں وہ کتنا خوبصورت ہوگا، اور وہ لباس آپ کی مٹھی میں آ جائے گا، یعنی اتنا وہ ریشم باریک ہوگا کہ آپ مٹھی میں بند بھی کر لیں گی، لیکن جب اس کو کھولیں گی تو 70 گز اندازہ لگائیں، 70 گز کا امیجن کریں، تو اللہ تعالیٰ وہ سارا کا سارا لباس جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ گرین کلر سے انڈر لائن کیجیے، دعا کیا کیجیے کہ اللہ یہ جنت کی نعمتیں ہمیں نصیب فرمانا، وحدور ولا دکھائے گے لطیبی طرف پاکیزہ من القولی بات کے، وحدور ولا دکھائے گے الا صراط الحمید طرف راستے کے قریب والے کے، ان الذین بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا وہ یصدون اور وہ روکتے ہیں سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے، الذی وہ جو جعلناہ بنایا ہم نے اسے للناس لوگوں کے لیے، سواء برابر ہے، لاکفو رہنے والا فیہ اس میں، والباد اور باہر آنے والا، ومن یرید اور جو کوئی ارادہ کرے فیہ اس میں بالحاد کجروی کا، بظلم سا ظلم کے، نذقہ ہم چکھائیں گے اسے من عذاب علیم دردناک عذاب۔ اگلا رکوع ہے جی، اگلے رکوع میں بتایا جا رہا ہے حج کے مناسک اور برکات۔ رکوع نمبر 4 ہے، آیت نمبر 26 سے 33 ہے، حج کے مناسک اور برکات کا اس میں ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا جب مقرر کر دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیتی جگہ بیت اللہ کی، اللہ تشرک نہ تم شریک کرو بھی میرے ساتھ شیئن کسی چیز کو، وطہر اور پاک رکھو بیتی ہے میرے گھر کو، للطائفین واسطے طواف کرنے والوں کے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے، سجدہ کرنے والوں کے، واجب اور اعلان کر دو فی الناس لوگوں میں بالحج حج کا، یا تو کب وہ آئیں گے تیرے پاس رجالن پیدل والا اور اوپر کلی ہے ضامن اللہ اگر ان کے یاتی نہ وہ آئیں گے من کل فجن ہر کشادہ راستے سے عمیق دور دراز کے۔ آج ایسا ہو رہا ہے نا پوری دنیا کے لوگ ہر راستوں سے وہاں پہ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان راستوں پر جانا نصیب فرمائے، لیشہدوا تاکہ وہ دیکھیں منافع فائدوں کو لہم اپنے لیے، ویذکروا وہ ذکر کریں اسم اللہ کے نام کا، فی ایام معلومات معلوم دنوں میں، علامہ اس پر جو رزقہم رزق دیا ان کو، من بہیمت چپاؤں میں سے، انعام مواشیوں کے، فکلوا پس کھاؤ منہا اس میں سے، وطعموا اور کھلاؤ البائس بھوکے، الفقیر محتاج کو، ثم یقضوا پھر چاہیے کہ وہ دور کرے
तफसहुम मैल अपना वलयूफू, चाहिए कि वो पूरी करे नजूरहुम, नजरें अपनी, वलियतवफू, और चाहिए कि वो तवाफ करें बिल बैतिल अतीक, इस घर का जो कदीम है। बेशक सुभान अल्लाह, ज़ालिका ये है हुक्म, वमन युअज़्ज़िम, और जो कोई ताज़ीम करेगा हुर्मतल्लाह, अल्लाह की हुर्मतों की, फहुव, तो वो खैरुल लहू, बेहतर है इसके लिए, इंदा रब्बिही, नजदीक इसके रब के, व उहिल्लत, और हलाल किए गए, लकुमुल अनाम, तुम्हारे लिए चौपाए, इल्ला सवाए मा युतला, इनके जो पढ़े जाते हैं, अलैकुम तुम पर, फजतानिबू, पस बचो, और वजसा गंदगी से, मिनल औसानी, बुतों की, वजतानिबू, और बचो, कौल अज़्ज़ूर, बात झूठी से, हुनफा, यकसू होकर, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, वैराना, मुशरिकी न शरीक करने वाले भी साथ इसके, वमन युशरिक, और जो कोई शिरक करेगा बिल्लाहि, साथ अल्लाह के, फकान नमा, तो गोया के खलदा, वो गिर पड़ा, मिन समाई, आसमान से, अस्तगफिरुल्लाह, फतख्तफुहु तैरु, फिर उछक लेते हैं इसे परिंदे, उताहवी, या गिरा देती है, बिही से अव्यू हवा, फी मकान, किसी जगह में, सही दूर दराज की, ज़ालिका ये है हुक्म, वमन युअज़्ज़िम, जो कोई तज़ीम करेगा शुआइर अल्लाह, अल्लाह की निशानियों की, फ़इन्नहा, तो बेशक वो करने वालियां जो हैं वो बना दें। रुकू नंबर 5 है, आज सूरह अंबिया है, आयत नंबर 34 से 38 है, और इसमें जो जिक्र हो रहा है कुर्बानी का हुक्म, रू और मकसद है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सुन्नत इब्राहिमी की कुर्बानी पर हर साल जो ये फरीज़ा है पूरा करने की सआदत अता फरमा दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वलिकुल्ली उम्मतिन, और वास्ते हर उम्मत के जअलना, मुकर्रर किया हमने, मन सकन, कुर्बानी करना लिया, इसको ताकि वो जिक्र करें इस्मुल्लाह, नाम अल्लाह का, अला मा रज़क़हुम, इस पर जो इसने रिज़्क़ दिए इन्हें, मिन बहीमति, चुपाओं में से, नाम वाशियों के, फ़इलाहुकुम, तो इलाह तुम्हारा, इलाहुन इलाह है, वाहिदुन एक ही, फलहु, तो इसी के लिए है, अस्लिमू, फरमाबरदार हो जाओ, वबश्शिरिल मुख़बितीन, और खुशखबरी दे दीजिए आजिज़ी करने वालों को, अल्लज़ीना, वो लोग, इज़ा, जब ज़ुकिरल्लाहु, जिक्र किया जाता है अल्लाह का, वाजिलत, तो डर जाते हैं, कुलूबुहुम, दिल इनके, वस्साबिरीना, जो सब्र करने वाले हैं, अला, इस पर जो मासाबहुम, जो पहुंचे मुसीबत इन्हें, वल मुकीमी, और कायम करने वाले हैं, सलात, नमाज, व मिम्मा, और इसमें से जो रज़क़नाहुम, रिज़्क़ दिया हमने, युनफिकून, वो खर्च करते हैं, वल बुदना, और कुर्बानी के ऊँट, जअलनाहा, बनाया हमने इन्हें, लकुम, तुम्हारे लिए, मिन शआइरी, निशानियों में से, अल्लाह, अल्लाह की, लकुम, तुम्हारे लिए, फीहा, इसमें, खैरुन, भलाई है, फस्कुरुस्मल्लाह, तो जिक्र करो अल्लाह का, अलैहा, इन पर, सवाफ, सब बस्ता खड़ा करके, फैजा, फिर जब वजबत, गिर पड़े, जुनूबुहा, पहलू उनके, फकुलू, बस खाओ, मिनहा, इनमें से, वातईम, और खिलाओ, अलकानिया, कनात करने वाले, वलमुअतर, और सवाल करने वाले को, कज़ालिका, इस तरह, सखरनाहा, मुसख्खर किया हमने, लकुम, तुम्हारे लिए, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। अगली आयत को अंडरलाइन कीजिए, कुर्बानी के बारे में है कि जब भी इंसान कुर्बानी करता है ना, हमारी सिर्फ नीयत और हमारा जो है वो क्या जाता है, अल्लाह के पास जो है अजर जाता है, तकवा जाता है, ना गोश्त अल्लाह के पास पहुंचता है, ना खून अल्लाह के पास पहुंचता है, सिर्फ हमारी नीयत और तकवा अल्लाह के पास पहुंचता है। तो नीयत अपनी बड़ी किया करें कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम हर साल कुर्बानी देंगे और सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो करेंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे, अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, क्योंकि हर इंसान जो है ना अपने, जिसकी कुर्बानी कबूल की गई होगी ना, वो उसके जानवर के ऊपर बैठ के जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, उन जानवरों पे जो दुनिया में आपने कुर्बान कर दिए हैं, लेकिन आखिरत में अगर आपकी कुर्बानी कबूल कर ली अल्लाह ने, तो आप अपने कुर्बानी वाले जानवरों पर सवार होकर जन्नत में दाखिल होंगी इंशाअल्लाह। लन यनालल्लाहु, हरगिज़ नहीं पहुंचे अल्लाह को, लुहूमुहा, गोश्त इनके, वला दिमाउहा, नाखून इनके, वलाकिन यनालहु तक़वा, वलाकिन यनालुहु तक़वा, लेकिन पहुंचता है अल्लाह को तकवा, मिनकुम, तुम्हारा, कज़ालिका, इस तरह, सख्खरहा, इसने मुसख्खर किए हैं, लकुम, तुम्हारे लिए, लितुकब्बिरुल्लाह, ताकि तुम बड़ाई बयान करो अल्लाह की, अला, इस पर जो मा हदाकुम, इसने हदायत दी तुम्हें, वबश्शिरिल मोहसिनीन, और खुशखबरी दे दीजिए नेकी करने वालों को। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, युदाफिउ, दिफा करता है, अनिल्लज़ीना, इन लोगों की तरफ जो आमनू, ईमान लाए, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बु, नहीं वो पसंद करता, कुल्ला, हर, खव्वानिन, बहुत खयानत करने वाले, कफूर, बहुत न शुक्रे को, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिनहुम। आगे है जी, रुकू नंबर 6 है, आयत नंबर 39 से 48 है, किताल फी सबिलिल्लाह की इजाजत। इसमें दौरान सफर इजरत नाज़िल हुई, मक्की दौर में मुसलमानों को हुक्म था कफार के जुल्म तशद्दुद के जवाब में हाथ ना उठाएं, ताकि मुसलमानों को कुचलने का जवाब ना मिले। इस रुकू में मुसलमानों को जालिमों के खिलाफ जंग करने की इजाजत दी जा रही है। जिन्होंने उन पर जुल्म किया उन्हें हिजरत पर मजबूर किया, अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को नुसरत और फतह की खुशखबरी है। जुल्म के खात्मे के बाद जब मुसलमानों को इक़्तिदार मिलेगा तो वो नमाज और ज़कात का निज़ाम कायम करेंगे, अच्छी किरदार को फरोग देंगे,
ہر برائی کو مٹا دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ کفار کی آنکھیں نہیں دل اندھے ہیں، آنکھیں اشیاء کا ظاہر، دل اشیاء کی حقیقت ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات غور طلب کی جا رہی ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کی جو اجازت ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ اجازت دی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی یہ حکم دیا ہے، اور ہم سب بھی نیت کریں کہ ہم بھی اللہ کے دین کو فروغ دیں گی اور قرآن پر عمل کریں گی انشاءاللہ، اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ گزاریں گی انشاءاللہ۔ اوزینہ اجازت دے دی گئی جنگ کی للذین، ان کو جو تلون جنگ کیے جاتے ہیں، لینہم کیونکہ وہ ظلم کیے گئے، وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ علی نصرہم ان کی مدد پر لقدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ دینا وہ جو نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے بغیر حق، بغیر حق کے، الا مگر ان یقولوا یہ کہ وہ کہتے ہیں ربنا اللہ، رب ہے ہمارا اللہ، ولولا اگر نہ ہوتا دفع اللہ دور کرنا اللہ کا الناس لوگوں کو، بعضہم بعض ان کے بھی بعض کے، اللہ الدمت البتہ مندہم کر دی جاتی، سوامیوں خانقاہیں یا وابیاؤن الگرجے و صلواتون عبادت خانے و مساجدون مسجدیں، اس کا ذکر کیا جاتا ہے فی اسمو جس میں نام اللہ کا، کثیرن کثرت سے، ولا ینصرن البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ من ینصرو اس کی جو مدد کرتا ہے اس کی، ان اللہ بے شک اللہ لقوی البتہ بہت قوت والا ہے، عزیز بہت زبردست ہے۔ الذین وہ جو لوگ امکناہم اگر اقتدار دیں ہم انہیں فی الارض زمین میں، اقام الصلاۃ تو وہ قائم کرے نماز، و آتوا الزکاۃ اور ادا کرے زکوٰۃ، و امروا حکم دے بالمعروف نیکی کا، و نہوا اور وہ روکے عن المنکر برائی سے، وللہ اور اللہ کے لیے ہے عاقبۃ الامور انجام سب کاموں کا، وَإِن يُكَذِّبُوكَ اگر جھٹلائے آپ کو، فقط تو تحقیق کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح علیہ السلام نے اور عاد نے اور ثمود نے، وقوم اور قوم ابراہیم علیہ السلام، وقوم اور قوم لوط علیہ السلام، واصحاب مدین اور مدین کے رہنے والوں نے، وکذبا جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، فاملیت تو ڈیل دی میں نے، للکافرین کافروں کو، ثم پھر اخذتہم پھر پکڑ لیا میں نے، کیفا تو کیسا تھا، کانا تھا نکیر عذاب میرا، فکائین تو کتنی ہی من قریۃ بستیاں، ہلکناہا ہلاک کیا ہم نے، وہی جبکہ وہ ظالمتن ظالم تھی، فاہیا تو وہ گر پڑی، ریڈ کلر سے انڈر لائن کرنے کے لیے آیات کو، اللہ سے پناہ مانگے، اللہ جی ہم سب کو ایسے لوگوں میں ہر کس شامل نہ فرمانا، فاہیا تو وہ خاویتن گری پڑی ہوئی ہیں، علی عروشیہا اوپر اپنی چھتوں کے، وبیرن اور قومیں معطلتن بیکار، وقصر مشید اور محل پختہ، افلم کیا بلا نہیں، یسیرو وہ چلے پھرے فی الارض زمین میں، فتکون تو ہوتے لہم ان کے لیے، قلوب دل، یا قلونا وہ کل سے کام لیتے بھی ساتن کے، او اذان یا کان یسمعون وہ سنتے بھی ساتن کے، فإنہا تو بے شک بات یہ، لا تعمی نہیں اندھی ہوتی ہے الابصار آنکھیں، ولیکن لیکن تعمی القلوب اندھے ہو جاتے ہیں دل، اللہ وہ جو فی الصدور سینوں میں ہے۔ استغفر اللہ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے بالعذاب عذاب، وَلَن يُخْلِفَ کس نہیں خلاف کرے گا اللہ وعدہ اپنے وعدے کے، وَإِنَّ بے شک یوماً ایک دن عند نزدیک ربی کا آپ کے رب کے، فَأَلْفِ مانند 1000 سنتٍ سال کے ہیں، وَمِمَّا اس سے جو ہے تعدون تم گنتے ہو، وَقَيِّن اور کتنی ہیں من قریۃ بستیاں، لیتو ڈیل دی میں نے، لہا انہیں وہی جبکہ وہ ظالمتن ظالم تھی، ثم پھر اخذتها پکڑ لیا میں نے انہیں، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری ہی طرف لوٹنا ہے بے شک۔ آگے حدیث رکوع نمبر 7 ہے، آیت نمبر 49 سے 57 ہے، شیطان کی آمیزش اللہ کی طرف سے اصلاح، اس میں شیطان کا پیدا کردہ فتنہ ہے، جب بھی کوئی نبی اللہ کے حکم سے حکم پر عمل درآمد کرنے کی منصوبہ بندی فرماتے، شیطان ان کے منصوبہ میں آمیزش کر دیتا، یہ آمیزش ایسے لوگوں کی خود سے باطن کو ظاہر کر دیتی تھی جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا، پھر اللہ شیطان کی شامل کردہ آمیزش کو مٹا کر اپنے حکم کی صداقت جو تھے وہ ثابت کر دیتے، جس سے سچے مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان و یقین میں بھی اضافہ فرما دے۔ سورت میں اس میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، اگر مکہ والے قرآن کی نہ قدری کر رہے ہیں تو اب ایک اور قوم آئے گی، وہ قرآن کی نہ قدری نہیں کرے گی، وہ کون ہوگی؟ وہ اہل طائف ہیں۔ آپ وسلم طائف طرف گئے لیکن انہوں نے مکہ والوں سے بھی زیادہ دشمنی کا مظاہرہ کیا، جن کے دلوں میں خباثت تھی، انہوں نے اللہ کی طرف سے دی گئی خوشخبریوں کو غلط قرار دیا، اللہ نے اہل مدینہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے کر ان کے حق میں مذکورہ بشارت کی خوشخبری سچ کر دی۔ کل کہہ دیجئے یا ایھا الناس اے لوگو، انما بے شک انا میں لکم تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا، فالذین تو وہ جو آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات
اور انہوں نے عمل کیے نیک، لہم ان کے لیے مغفرتن بخشش ہے، اور رزقن اور رزق ہے کریم عزت والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ والذین، وہ جنہوں نے سعوا کوشش کی فی آیاتنا ہماری آیات میں، معاجزین عاجز کرنے والے بن کر، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم ساتھی جہنم کے۔ استغفر اللہ۔ وما نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے من قبلی کا آپ سے پہلے، من رسول کوئی رسول، ولا نبی اور نہ کوئی نبی، اللہ مگر اذا جب تمنا اس نے پڑھا، القاع ڈال دیا، الشیطان شیطان نے، فی امنیتی ہی اس کے پڑھنے میں، فینسخ پس میں ڈال دیتا ہے اللہ اللہ ما یلقی سے جو ڈالتا ہے شیطان شیطان، ثم پھر یحکم اللہ مضبوط کرتا ہے اللہ آیاتی آیات اپنی، واللہ اللہ علیم خوب علم والا ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ لیا جالا تاکہ وہ بنا دے، ما یلقی الشیطان اسے جو ڈالتا ہے شیطان، فتنتاً ایک فتنہ للذین ان لوگوں کے لیے جو فی قلوبہم جن کے دلوں میں ہے، مرض بیماری، والقاسیتی اور سخت دل ہیں، قلوبہم دل ان کے، وان الظالمین اور یقیناً ظالم لوگ، لفی شقاق بعید البتہ مخالفت میں ہے دور کی۔ استغفر اللہ۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ تاکہ وہ جان لیں وہ لوگ اوتوا دیے گئے علم انہ الحق کہ بے شک وہ حق پر ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فیؤمنوا پھر وہ ایمان لائیں بھی اس پر، فتخبتوا پھر واعظی کریں لہو اس کے لیے، قلوبہم دل ان کے، وَإِنَّ بے شک اللہ اللہ لہاد البتہ راہ دکھانے والا ہے، الذین ان کو جو آمنوا ایمان لائے، الی صراط مستقیم طرف سیدھے راستے کے، ولا یزالون ہمیشہ رہیں گے الذین وہ جنہوں نے کفر کفر کیا، فی مریۃ شک میں، منہ اس کی طرف سے، حتی یہاں تک کہ تاتیہم آ جائے ان کے پاس، الساعۃ گڑی، بغتۃ اچانک، او یاتیہم یا آ جائے ان کے پاس عذاب، یوم دن عقیم بانجھ کا۔ استغفر اللہ۔ الملک بادشاہ یومئذ اس دن ہوگی اللہ، للہ اللہ کے لیے، یحکم وہ فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، فالذین تو وہ رہے جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات جنہوں نے عمل کیے نیک، فی جنات النعیم جنتوں میں ہوں گے نعمتوں والی انشاءاللہ۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ جی آج ہمارا نام، ہمارے ماں باپ کا نام، بہن بھائیوں کا نام، ہم سے جڑے ہر رشتے کا نام ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ والذین وہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا جھٹلایا، بیااتنا ہماری آیات کو، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہوگا مہین رسوا کرنے والا۔ استغفر اللہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آگے ہے رکوع نمبر 8 ہے، آیت نمبر 58 سے 64۔ ہجرت کے بعد بھی آزمائشیں آئیں گی، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آزمائشیں بھی دے گا، اور پھر انہیں بہترین ٹھکانہ اور عمدہ رزق عطا فرمائے گا۔ کفار کے ساتھ جنگیں ہوں گی، ان جنگوں میں کبھی بھی فتح اور کبھی وقتی شکست ہوگی، ہاں آخری فتح اہل حق کی ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل حق میں شامل فرما لے۔ والذین وہ جنہوں نے ہاجر ہجرت کی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا پھر وہ مارے گئے، وہ قتل کیے گئے، او ماتوا یا وہ مر گئے، لا یرزقنہم اللہ البتہ ان کو ضرور رزق دے گا اللہ انشاءاللہ، رزق رزق حسنا اچھا، وَإِنَّ اور بے شک اللہ اللہ لہو البتہ وہی ہے، خیر بہتر الرازقین سب رزق دینے والوں میں سے۔ گرین کلر کو گرین کلر سے انڈرلائن کریں، ان دونوں آیات کو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ البتہ وہ ضرور داخل کرے گا انہیں، مدخلاً داخل ہونے کی جگہ، یرضونہ وہ پسند کریں گے جسے، وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لَعَلِیمٌ البتہ خوب علم والا ہے، حلیم خوب علم والا ہے۔ ذالک یہ ہے، ومن عاقب جو کوئی بدلا لے بمثل ما جس کے ماؤ کی با جو ستایا گیا ہو بھی سے، ثم پھر بغیا زیادتی کی گئی علیہ اس پر، لینصرنہ البتہ ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ، ان اللہ بے شک اللہ لعفو البتہ بہت معاف کرنے والا ہے، غفور بہت بخشنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یہ بوجہ اس کے کہ اللہ یولج اللیل وہ داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں، ویولج النہار اور وہ داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں، وان اللہ بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ ذالک یہ بھی ان اللہ بوجہ اس کے کہ اللہ هو الحق وہی حق ہے، وانما اور بے شک جسے یدعون وہ پکارتے ہیں من دونی اس کے سوا هو الباطل وہ باطل ہے، وان اللہ بے شک اللہ هو العلی وہی ہے بہت بلند، الکبیر بہت بڑا، علم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ نے انزل اتارا من السماء آسمان سے مان پانی، فتصبح تو وہ ہو جاتی ہے لرز زمین مخضرا سرسبز، ان اللہ بے شک اللہ لطیف بہت باریک بین ہے، خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے۔ لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بے شک اللہ لہو الغنی بہت بے نیاز ہے،
الحمید بہت تعریف والا ہے بے شک۔ آگے جی رکوع نمبر 9 ہے، آیت نمبر 65 سے 72، اللہ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری۔ اللہ کے کیا کیا احسانات ہیں زمین پہ موجود؟ ہر چیز اللہ کا احسان ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سمندر، نہریں، کشتیاں، پھل پھول، درخت، پانی، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اللہ کے ہم پر احسانات ہیں۔ آئیں ہم اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرنے والیاں بن جائیں، تلاوت قرآن کرنے والیاں بن جائیں۔ آج اللہ کی آیات سننا جن کو ناگوار لگ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ ناگوار جہنم کی آگ ہوگی جس میں ان کو جلایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ آگے ہے جی سورہ الحج کا آخری رکوع ہے 10واں، آیت نمبر 73 سے 78 ہے، دعوت ایمان اور دعوت عمل۔ ایک تو دعوت ایمان ہے اور ایک ہے دعوت عمل۔ ایمان کے ذیل میں فرمایا کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جاتا ہے وہ سب کے ساتھ مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو اس قدر لاچار ہیں کہ مکھی اگر ان کے سامنے غذا کا کوئی ٹکڑا لے جائے تو اس سے چھین نہیں سکتے۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودوں سے کیسے پناہ مانگتا ہے؟ وہ اللہ کے بے حساب قدرتوں کے معرفت نہیں رکھتے۔ عمل کے حوالے سے حکم دیا گیا نماز ادا کرو، پوری زندگی ذوق و شوق سے اللہ کی اطاعت کرو، بھلائی کے کاموں کرو، حقوق العباد ادا کرو۔ بھلائی کے کاموں سے مراد دنیا میں خدمت خلق ہے، اور لوگ آخرت کو سنوارنے اور انہیں جہنم سے بچانے کی دعوت و تبلیغ کی کوشش ہے۔ آخر میں حکم دیا گیا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس طرح سے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں عظیم مشن کے لیے چن لیا ہے۔ اب آپ آج سب اس مشن میں شامل ہیں، غور سے سن لیں۔ اللہ نے آپ کو اس مشن کے لیے چن لیا ہے۔ روز قیامت عدالت قائم ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اگر ہم نے بھی دین پر عمل اور دین کے لوگوں تک بات پہنچانے کا حق ادا کیا تو ہم کامیاب ہوں گی، دوسری صورت میں اپنی بے عملی اور دوسروں کی گمراہی کا وبال ہمارے سر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا کی، موت کے وقت کی، قبر کی، حشر کی، آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ علم ترى ان اللہ کیا نہیں دیکھا آپ نے، بے شک اللہ سخر لکم مسخر کیا اس نے تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، والفلک اور کشتیوں کو، تجری جو چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بیامرہ اس کے حکم سے، ویمسک السماء اور وہ تھامے رکھتا ہے آسمانوں کو، ان تقع اس لیے کہ وہ گر پڑے، علی الارض زمین پر، الا باذنہ مگر اس کے اذن سے، ان اللہ بے شک اللہ بالناس سات لوگوں کے لرؤوف البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي وہی ہے جس نے احیاکم زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ان الانسان یقیناً انسان لکفور البتہ بہت ناشکر ہے۔ لکل امت واسطے ہر امت کے جعلنا مقرر کیا ہم نے منسکن عبادت کا طریقہ، ہم وہ ناسکوہ چلنے والے ہیں اس پر، فلا ینازعنک وہ ہرگز جھگڑا کریں آپ سے فی الامر اس معاملے میں، وادعوا دعوت دیجیے الی ربک طرف اپنے رب کے، انک بے شک آپ لعلی اوپر ہیں، ہدن ہدایت پر، مستقیم سیدھی کے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، آمین ثم آمین۔ وَإِنْ اور اگر جادلوک وہ جھگڑا کریں آپ سے، فقل تو کہہ دیجئے اللہ اللہ عالم زیادہ جانتا ہے، بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، اللہ اللہ یحکم وہ فیصلہ کر دے گا بینکم درمیان تمہارے، یوم القیامت دن قیامت کے، فیما اس معاملے میں کن تم تھے تم فی جس میں تختلفون تم اختلاف کرتے۔ علم تعلم کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ما فی السماء جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض زمین میں ہے، ان ذالک بے شک یہ کتاب، ان اس کتاب میں، ان ذالک بے شک یہ اللہ اللہ پر یسیر بہت آسان ہے، وَيَعْبُدُونَ وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ما لم اس کی جو نہیں ینزل اس نے نازل کی بھی جس کی سلطان کوئی دلیل، وما لیس اس کی جو نہیں ہے لہم ان کے لیے بھی جس کا علم ان کو علم، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من نصیر کوئی بھی مددگار۔ استغفر اللہ۔ وَإِذَا جب تتلا پڑی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، بینات واضح تعریف آپ پہچان سکتے ہیں، فی وجوہ الذین ان کے چہروں کو جنہوں نے کفر و کفر کیا، المنکر ناگواری کو۔ استغفر اللہ۔ یکادون قریب ہے، یسطون کہ وہ حملہ کر دیں، بالذین ان پر جو یتلون پڑھتے ہیں، علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، کل کہہ دیجیے فانبئکم کیا میں پھر تمہیں بتاؤں، بشر بری چیز، من ذالکم اس سے، النار آگ ہے، وعدہا اور وعدہ کیا ہے اس کا اللہ اللہ نے،
الذین ان سے جنہوں نے کفر و کفر کیا وبئس المصیر اور کتنا برا ہے ٹھکانہ. استغفر اللہ. آگے جی آخری رکوع ہے یا ایھا الناس اے لوگوں جو ضریبہ بیان کی گئی مثلا مثال فاستمعوا پس غور سے سنو له اسے ان الذین بے شک وہ جنہوں نے تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ سوائے اللہ کے لن یخلقوا ہرگز نہیں وہ پیدا کر سکتے ذباباً ایک مکھی ولا اجتمعوا اور اگرچہ وہ جمع ہو جائیں لہو اس کے لیے وَإِن يَسْلُبُهُمْ اور اگر چھین لیں ان سے الذباب مکھی شیئن کوئی چیز لا يستنقذوه نہیں وہ چھڑا سکتے اسے منہ اس سے ضعف الطالب اتنا کمزور ہے طلب کرنے والا والمطلوب کہ وہ جس سے طلب کیا جاتا ہے. بے شک ماں قدر اللہ نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی حق کا جیسے کہ قدری ہی اس کی قدر کا حق تھا. ان اللہ بے شک اللہ لقوی البتہ بہت قوت والا ہے عزیز بہت زبردست ہے. بے شک سبحان اللہ. اللہ یستفی چن لیتا ہے من الملائکۃ فرشتوں میں سے رسولاً پیغام پہنچانے والے ومن الناس اور انسانوں میں سے بھی. بے شک ان اللہ بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے بصیر خوب دیکھنے والا ہے. یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے ہاتھوں میں آگے بھیجا ہے وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے وإلی اللہ طرف اللہ ہی کے ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں سب کام. آگے علی سجدہ تلاوت کی آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ارکعوا رکوع کرو واسجدوا سجدہ کرو وعبدوا عبادت کرو ربکم اپنے رب کی وفعلوا اور کرو الخیر بلائی کو لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ وجاہدوا اور جہاد کرو فی اللہ اللہ کے راستے میں حق کا جیسا کہ حق ہے جہاد ہی اس کی جہاد کا ہوا اجتباکم اس نے چن لیا ہے تمہیں وما جعل اور نہیں بنائی اس نے علیکم تم پر پھر دینی دین کے معاملے میں من حرج کوئی تنگی ملت یہ دین ہے ابیکم تمہارے باپ کا ابراہیم علیہ السلام کا. بے شک سبحان اللہ ہوا سماکم المسلمین اس اللہ نے نام رکھا ہے تمہارا مسلمان. الحمدللہ ثم الحمدللہ من قبل اس سے پہلے بھی وفی حاضر اس میں بھی لیکون رسول تاکہ ہو رسول شہیدن گواہ علیکم تم پر وتکونوا اور تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس تمام انسانوں پر. فاقیموا الصلاۃ تو قائم کرو نماز وآتوا الزکاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ واعتصموا مضبوط تھام لو باللہ اللہ کو ہوا مولاکم وہی ہے مولا تمہارا ونعم المولا بس کتنا اچھا ہے دوست ونعم النصیر اور کتنا اچھا ہے مددگار. حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی